الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 31 دسمبر بروز اتوار 2023 بمطابق 17 جمادی الاخری 1445 ہجری بعد نماز عشاء ہم یہ ہمارا عنوان ہے مولا علی کی منور زبان، مولا صدیق اکبر کی مقدس شان۔ سبحان اللہ۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 6 ہے، پر آج کا درس ایسا ہے کہ تفضیلیوں کی صفوں میں یا تو ماتم شروع ہو جائے گا یا پھر انشاءاللہ وہ اعلیٰ حضرت کے پرچم کے سائے تھلے آ جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی گندی زبانوں سے دن رات ہمیں ناسبی کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کہو استغفر اللہ۔ ناسبی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، ہم تو اہل بیت پہ مر مٹنے والے ہیں، سارے جتنے بھی سنی ہیں الحمدللہ، ہم میں کوئی ناسبی نہیں۔ البتہ تم بدترین گمراہ ہو، اور بڑا رافضی بننے کی پہلی سیڑھی تفضیلی ہونا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے شیعہ ہونا ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا تفضیلیت سے شروع ہوتی ہے۔ جو تفضیلی ہے سمجھ لو کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے رافضیوں کی، وہ شیعوں کی پوڑیوں پہ چڑھ چکا ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر صدیق کی ہے، علم میں بھی، عمل میں بھی، قرب میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں بھی، شجاعت میں بھی۔ اور میں تو یہ محنت کر رہا ہوں کہ زبان مولا علی کی ہو اور بیان مولا صدیق کی شان ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم ہیں علی والے۔ بولو نا، ہم ہیں علی والے۔ اور یہ مولا علی کے نام پہ ایران سے روٹیاں کھانے والے ہیں، ان کے مدرسوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ کل تک جو سائیکل پہ نہیں جا سکتے تھے آج لینڈ کروزروں پہ پھر رہے ہیں، تو کیا یہ بغض صحابہ کی برکت کہو گے؟ نہیں، یہ بغض صحابہ کی نحوست ہے۔ اور تم اپنے پیٹوں میں یہ چندہ نہیں بھر رہے، جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ ظالموں، تم خود تو گمراہ ہو چکے ہو، اہل سنت کی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو، پر انشاءاللہ جب تک اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے زندہ ہیں سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ لو جی سنیے جناب، مولا المسلمین سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے بیٹے، جن کو محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں محمد ابن علی۔ ہاں جی، ان کی ماں چونکہ سیدہ فاطمہ نہیں ہے، پر بابا تو مولا علی ہے نا، خون تو مولا علی کا ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ ابا جی بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل ہستی کون سی ہے؟ تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مولا علی کی منور زبان اور مولا صدیق کی مقدس شان۔ ابو بکر پہلا نمبر، یعنی حضور کے بعد ہر فضیلت میں ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو شہزادہ والا شان نے پوچھا کہ ان کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ تو کہا ثم عمر، پھر رتبہ ہے حضرت سیدنا عمر پاک کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شہزادے نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی رتبہ ہے، کیونکہ یہ سوال وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کانٹیکس میں بات سمجھ لیں، یہ سوال وہ حضرت عثمان غنی پاک کی شہادت کے بعد کر رہے ہیں، اس لیے کہا جی پھر حضرت عمر کے بعد تو اب آپ ہی ہیں، اور بالکل ٹھیک کہا، حضرت عمر کے بعد عثمان کے بعد نمبر مولا علی پاک کا ہے، عظمت میں، صداقت، ہر چیز میں۔ تو کہا جی پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ عاجزی ہے مولا علی پاک کی. یہ بخاری شریف سے پڑھا ہے میں نے، حدیث نمبر 3671. جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، اور جس کو نظر نہ آئے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم ہاتھ جوڑ کر اس کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں. یہ ڈیوٹی ہم دیں گے، کہو انشاءاللہ. اب دوسرا تحفہ وصول کرے کمال کا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مولا علی پاک نے فرمایا کہ میں رسول پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. یہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج ذرا تاکیداً دوبارہ لے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہذانی سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما. اے علی، یہ جو دونوں ہستیاں ہیں نا، یہ انبیاء مرسلین کے علاوہ اولین اور آخرین میں تمام ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں. اے علی، ان کو نہ بتانا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے. یاد رہے کہ تمام اہل جنت کی عمر 30 سے 33 سال کی ہوگی، اور جنت میں ہمیشہ ان کی عمر یہی رہے گی. تو حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ دنیا میں جن مسلمانوں نے ادھیڑ عمر کو پہنچ کر وفات پائی ہے، جنت میں ان کے سردار سیدنا فاروق اعظم پاک اور سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے. سیدنا ابو بکر ہوں گے، سیدنا عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ بارگاہ صدیقی میں اہل بیت نے کیا کہا. آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28، بولو جلد نمبر 28. یہاں تو جس ساتھی کو ضرورت ہو وہ میری الماری میں پڑا ہے. میں الحمدللہ روزانہ مطالعہ کر رہا ہوں، آج روزانہ کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 480 تا 499 پہ پڑھ لیا جائے، 99 تک. ٹھیک ہے جی. سیدنا معاذ ابن جبل پڑھیے رضی اللہ تعالی، بڑا زور سے تھوڑا سا پڑھ دیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حدیث روایت کی ہے کمال کی. کہتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنتی الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنتن، کہ جنتی اس حالت میں جنت میں داخل ہوں گے کہ سر کے بالوں، پلکوں اور بھووں کے علاوہ ان کے جسم اور چہروں پر بال نہیں ہوں گے. مکحلین، اللہ سرما لگا دے گا کہ دوبارہ ان کو سرما لگانے کی ضرورت ہے، اور عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی. ہر جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے. اچھا جی. امام احمد ابن حنبل پڑھیے رحمت اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے امام اہل سنت ہے، اہل سنت کے جو حنابلہ ہیں ان کے امام ہیں. وہ تو مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ، پڑھو نا بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب الفاظ لائے ہیں. کہتے ہیں کہ ہذانی سیدہ کہول اہل الجنتی و شبابہا، سن لیں، و شبابہا، مسند احمد ابن حنبل حدیث نمبر 602. اس پر میں نے کہا تھا آج تفضیلیوں کی صفوں میں ہلچل بچے گی ان باتوں سے، اور ماتم بھی بچھے گی، صفے ماتم بھی بچھے گی ان کے حلقوں میں کہ یہ کیا ہو گیا. مولا علی کریم فرما رہے ہیں کہ ہذانی سیدہ کہول اہل الجنتی و شبابہا بعد النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر اور عمر دونوں انبیاء مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، خواہ جوانی میں ان کا وصال ہوا ہو یا ادھیڑ عمر میں ہوا ہو، سردار ابو بکر و عمر ہیں. گج کے کون ہے یار سبحان اللہ. مزہ آیا نہیں آیا؟ کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی جوان بھی فوت ہو گیا نا،
اس کے سردار بھی ابو بکر و عمر پاک ہوں گے۔ یہ ہے مولا علی کی منور زبان اور مولا صدیق اکبر کی مقدس شان۔ ہن تسی مینوں 3-4 منٹ دیندے ہو کہ ایک حدیث اور سنا دیں؟ بولو وہ شاعر نوں نہیں کہندے جی ارشاد ارشاد ارشاد، تے تسی بھی کچھ کہو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں اینا ہی بڑا ہے۔ سنو جی، حضرت بڑی کمال دی حدیث پیش کر رہے ہیں، زبان مولا علی دی اور شان مولا صدیق دی۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ یعنی سیدنا صدیق اکبر کے غسل کفن شریف کے بعد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے گھر سے باہر آئے اور رونے لگ پڑے، اور آپ کی خدمت میں یعنی سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے باہر آئے جب ان کی وفات ہوئی نا غسل کفن شریف کے بعد، اور رونے لگ پڑے۔ روتے ہوئے پھر انہوں نے جو مولا صدیق اکبر کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ سنیے، آپ بھی مجھے انشاءاللہ ساری زندگی دعا دیتے رہیں گے، اور سامعین و ناظرین بھی دعائیں دیں گے۔ کیا ہدیہ پیش کر دیا آج میں نے۔ فرمایا رحمک اللہ ابا بکر، اے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کہو آمین۔ کنت اول القوم اسلاما، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب گننا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص آپ ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی پاک کی زبان تفضیلی ہو یا تو ڈوب مرو، یا پھر مولا علی کی زبان کے پرچم کے سائے تھلے آ جاؤ تاکہ تمہیں بھی صحیح عقیدہ نصیب ہو جائے۔ وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص آپ ہی تھے۔ وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اور یقین میں سب سے زیادہ پختہ آپ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور تقوی یعنی رب کریم میں ڈرنے کا جو مقام ہے اس میں بھی آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، اور حضور کی امت میں سب سے بڑے سخی بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْوَتَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، اور سرکار دو جہاں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی بھی ہے صدیق اکبر آپ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربانیاں کرنے والی ذات بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر یعنی صحابہ پر سب سے زیادہ امان والی، امن والی، تحفظ والی ہستی بھی اے صدیق اکبر آپ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، اور رسول پاک شاہ لولا کی صحبت اور رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ نے نبھایا ہے۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، اور سب سے زیادہ فضیلتیں، سب سے زیادہ عظمتیں، سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، بھلائیوں میں آگے بڑھنا، ہر بھلائی میں پہلا نمبر لے جانا، ہر نیکی میں پہلا درجہ حاصل کرنا، اے صدیق اکبر یہ بھی آپ کی ذات کو نصیب ہوا ہے۔ وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل سب سے اعلیٰ،
درجہ بھی رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، اور رسول کے سب سے زیادہ قریب اور قرب کا شرف اے صدیق اکبر کی ذات، وہ بھی رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مولا علی کی زبان پر بول رہا ہوں بھائی۔ وَأَشْبَهُمْ بِهِ هَدِيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، توجہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ میں نظر آتی ہے۔ کچھ کہو نا یار سبحان اللہ۔ وَأَوْسَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر تھا، اور آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم بھی اے صدیق اکبر آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ اگلے الفاظ سنیے جی مولا علی کریم کے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اپنے رسول کریم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین خیر اور جزا عطا فرمائے۔ یہ ہے مولا علی کی منور زبان، مولا صدیق کی مقدس شان۔ تو ہم ہیں علی والے۔ ہائے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی تعریف میں مزید بھی کلمات ارشاد فرمائے۔ صرف یہی نہیں، اس تعریفی اور تعزیتی خطاب کو سننے کے بعد مولا علی پاک کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بکا، مولا علی کہتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ مولا علی بھی رو رہے ہیں اور بکا اصحاب رسول اللہ، سارے صحابہ سن کر مولا علی کی زبان مبارک سے رونے لگ پڑے۔ وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ، اور تمام صحابہ نے کہا اے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، انشاءاللہ قیامت تک سنی یہی کہتے رہیں گے۔ اے مولا علی پاک، آپ کی زبان پر جو شان صدیق آئی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ آپ بھی حق ہیں، آپ کی زبان مبارک بھی حق اور سچ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسند البزار حدیث نمبر 928، معرفت الصحابہ ابو نعیم حدیث نمبر 894، نوادر الاصول جلد نمبر 3 حدیث نمبر 142۔ حوالے سارے میں نے بیان کر دیے ہیں، ایک بھی حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ایرانی ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، یہ تو ہڈیاں کھانے والے ہیں، یہ تو بھنگیوں اور چرسیوں کے ترجمان بن چکے ہیں۔ تم اپنی قبریں کیوں سیاہ کر رہے ہو کہ ایک شخص اپنی گندی زبان سے سیدنا صدیق اکبر پہ تان کر رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ پہ تان کر رہا ہے، وہ سیدنا ابو سفیان پہ تان کر رہا ہے، وہ سیدہ ہندہ پہ تان کر رہا ہے، اس نے تو ہڈی کھائی ہے، آپ اپنی قبریں کیوں سیاہ کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی صحابہ پر بھونکے تو اس کے شر پر اللہ کی لعنت ڈالو، تو تمہیں بھی ان کی زبانوں پر لعنت ڈالنی چاہیے اور اپنی قبریں روشن کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے۔ اور حضور تو تب ہی راضی ہوں گے نا کہ جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم، ہم بھی قیامت تک ان پہ راضی رہیں۔ تو ہر سنی کو اللہ بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب کہتے ہیں جی مولا علی پاک نے تقیہ کیا ہے۔ تقیہ سمجھتے ہو؟ شیعوں کا بنیادی رکن ہے، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ اندر کچھ ہو باہر بولو نا، اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان ہے نہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب سے میں چھوٹا تھا، یقین کرے، تو ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، اور الحمدللہ مدرسے کی دال تو پی ہوئی تھی، یہ سکولیوں کالجیوں میں بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہوتے ہیں یہ معاملات۔ وہ کوئی لڑکے تھے، 3 شیعہ کے اور 2 سنیوں کے، سارے لڑکے ہی تھے، شیعہ کے بھی اور
تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے بچے کو یہ ایسے گر سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے غافل رہتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں، مولوی کے قریب ہی نہیں آتے، وہ نعت شریف اور قوالی شریف پہ گزارا کر رہے ہیں بیچارے۔ تو وہ لڑکے جو تشیع کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مسلک اہل تشیع سے، وہ سنیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو پہلا حق، یہ بات بڑے غور سے سنی ہے، پہلا حق خلافت تھا حضرت علی کا، لے ابو بکر گئے، لے عمر گئے، لے عثمان گئے، یہی ان کی اذانوں میں اعلان ہو رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فاصل، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ علی۔ ابو بکر نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب وہ جو یہ کہہ رہے تھے جی حق علی کا تھا، لے ابو بکر گئے، عمر گئے، عثمان گئے، آگے سے وہ سنی جو تھے وہ سمم بکمن بیٹھے ہوئے تھے سن بن کے۔ مولوی تو اس وقت میں بھی نہیں تھا، طالب علم تھا اور حفظ میں پڑھتا تھا، پر میں نے کہا نا بھی علماء کی صحبت تو تھی، بیانات تو سنتے تھے، باتیں تو سنتے تھے، تو میں کود پڑا بیچ میں۔ میں نے کہا جناب آپ یہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے جی ویسے ہی نالج کے لیے، بڑے چلاک تھے وہ دونوں، کہنے لگے جی ویسے ہی نالج کے لیے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، حضرت علی کا حق تھا بقول تمہارے، ابو بکر و عمر عثمان لے گئے، اب تم وہ حق واپس دلا سکتے ہو؟ بالکل، وقت تو گزر گیا، پہلے خلیفہ تو بن گئے ابو بکر، بن گئے دوسرے عمر، تیسرے عثمان، اب یہ جو تم یہاں ٹرین میں بحث کر رہے ہو تو کیا تم ان کو واپس دلا سکتے ہو؟ پہلا خلیفہ علی کو بنا سکتے ہو؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر بحث کس لیے؟ حضور بحث کیوں؟ میں نے تو ٹالنے کی کوشش کی، تو کہنے لگے جی فیصلہ تو ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہتا خلافت نہیں دلا سکتے پر فیصلہ تو ہونا چاہیے کہ حق پہ کون ہے اور ظلم پہ کون ہے۔ میں نے کہا تیرا قرآن پہ ایمان نہیں؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، اللہ انصاف کرے گا۔ بولو اللہ انصاف کرے گا۔ تو جب قرآن میں ہے کہ اللہ مالک ہے فیصلے کے دن کا اور وہ فیصلہ کرے گا، تو اب بحث کس لیے؟ بولو اب بحث کس لیے؟ کہتا نہیں، کوئی مائنڈ سیٹ تو مطمئن ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے کہ اصل ہوا کیا۔ تو میں نے کہا میں بتاؤں پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا مولا علی مولا صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ خلیفہ بنے، مولا علی پیچھے آ گئے، مولا عمر خلیفہ بنے، مولا علی آ گئے پیچھے، نمازیں پڑھی ہیں، حضرت حسن نے پڑھی ہیں، مولا حسین نے پڑھی ہیں، حضرت عثمان آ گئے تو مولا علی پیچھے آ گئے، تو جدھر مولا علی آ گئے ادھر تم بھی آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ تو آئے تھے اوپر اوپر سے، ہاں تم نے کہا جی وہ تو اوپر اوپر سے آئے تھے۔ میں نے کہا اوپر اوپر سے کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا جی وہ تعداد تھوڑی تھی، بولو تعداد اور وہ زیادہ تھے۔ میں نے کہا پھر تم بھی اوپر اوپر سے آ جاؤ۔ نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کہا تم بھی اوپر اوپر سے، کہنے لگا ہم کیوں آئے؟ میں نے کہا تمہاری تعداد تھوڑی ہے، سنیوں کی زیادہ ہے۔ نہیں سمجھے ہو یار؟ میں نے کہا تمہاری تعداد تھوڑی ہے اور سنیوں کی ایسا کرو کہ تم آ جاؤ، ہم نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا تم میں اتنی غیرت ہے کہ تم تھوڑے ہو کر بھی نہیں آ رہے، اور مولا علی کیسے آ گئے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ شیر خدا تھے، نہ کل ڈرے تھے نہ قیامت والے دن کسی سے ڈریں گے۔ انہوں نے اندر اور باہر سے ان کو اپنا امام مانا جن کو سنی امام مانتے ہیں۔ ڈر کر کوئی معاملہ کیا نہیں۔ دیکھو نا سیدنا امام حسن نے اگر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، امام حسین پہ بیعت کی ہے، تو کہتے ہیں جی تعداد زیادہ تھی، وہ لڑائی ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا یزید کی کیوں نہیں کی؟ نہیں سمجھے ہو؟ ادھر لڑائی نہیں پڑی، ادھر 72 ذبح نہیں ہوئے، ادھر کیوں نہیں کی؟ تو یہ تمہارے گمراہ کرنے کے جو ڈھکوسلے ہیں نا، انشاءاللہ ہم اتنا ننگا کریں گے کہ ہمارے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ مسلک وہی سچا ہے جس کا اعلان قرآن سے ہو رہا ہے، سرکار کی میٹھی زبان سے ہو رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے قلم عظیم الشان سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اس پرچم کے نیچے آنا پڑے گا بابا، دلائل سے ہم تمہیں لے آئیں گے، باقی ٹر کرتے رہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ مجھے ایک نے کہا جی کمنٹس باکس میں، او جی آپ اپنے
مونوٹائزنگ کر رہے ہیں اپنے چینل کی، ڈالر لینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا ڈالروں پر بھی لعنت ہو، لینے والوں پر بھی لعنت ہو، اور کہنے والوں پر تو ڈبل لعنت ہو نا. ہم تو جو کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہے نہیں. تو یہ کہنا، ایک سے میں نے کہا جڑا والا میں بیان کے بعد میں نے کہا جی وہ باغ فتح حضرت علی نے لیا کیوں نہیں جب حکومت اپنی آ گئی؟ بالکل بے شک. وراثت ہے. میں نے کہا وراثت حضور کی ولادت تو مکہ میں ہوئی ہے، وراثت تو وہ جو باپ دادا سے چلی آئے. حضور کی ولادت مکہ میں، ہجرت مدینے میں، وراثت خیبر میں کیسے بن گئی؟ بالکل. اور بولو تو صحیح، تسی پلاٹ نہیں لیندے ہو، کوئی زمینہ نہیں لیندے ہو، تیج وراثت بن دی ہے. ولادت مکہ جو ہی ہے، ہجرت مدینہ جو ہی ہے، وراثت خیبر چ جا کے پیدا ہو گئی. وہ مال فہ تھا، بولو مال فہ تھا، وراثت تو تھی نہیں. ہاں ایک نقطہ بتا دوں جو کوئی مولوی صاحبان آج کل نہیں بتا رہے، توجہ نہیں ہے، علم سب کو ہے، مجھ سے تو کم از کم بہت زیادہ ہے تمام علماء کو. وہ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فتح کی جو آمدنی تھی وہ جہاں جہاں حضور خرچ کرتے تھے، مثلا رفاع عامہ میں، نمبر 2 اپنی ازواج مطہرات پر، گھر پر، نمبر 3 مہمان نوازی میں، نمبر 4 مسلمانوں کی مدد میں جو غرباء فقراء آتے تھے. اللہ کی قسم سیدنا صدیق اکبر نے اسی طرح وہ خرچے جاری رکھے. بولو وہ خرچے جاری رکھے. یہ نقطہ نہیں تھا نا آپ کے ذہن میں، اب آ گیا. حضرت عمر نے بھی اسی طرح جاری رکھے، حضرت عثمان نے بھی اسی طرح جاری رکھے، اور مولا علی نے اپنی خلافت میں بھی اسی طرح جاری رکھا. سبحان اللہ. تو میں نے اس کو کہا جب مولا علی خلیفہ بنے تو کیوں نہیں باغ فتح قبضے میں لیا؟ وراثت تھی نا ان کی اولاد کی. اب امام حسن پھر بنے، انہوں نے نہیں لیا. تو ایک میں نے کہنے لگ گیا سید کسی دی چھڈی شے نہیں لیندے. تو میں کیا خلافت بھی تو انہوں دی چھڈی سی. اور نہیں تسی نہیں بولے بھائی، خلافت بھی تو ہے وہ لے نہیں تے باغ کیوں نہیں لیا جڑا ہے ہی بقول تواڈے اپنی وراثت سی. بالکل. تو ایسی بات نہیں تھی. ہوتی تو 12 اماموں میں سے کوئی تو بولتا بے شک. کہ باغ فتح ہم پر ظلم ہوا ہے. مولا علی کی وہ اصلی اولاد نہیں بول رہی تے 1947 تو بعد والے چوڑیاں نو بولن دا کوئی حق نہیں. بھنگیو مسلیو چرسیو تسی ایک تے لیبل لا لے اپنے تے سید ہون دا، اور اتنے زباناں تے شکلاں تواڈی ایڈی کوڑیاں کہ تسی صحابہ نو پہ بھونکدے ہو. 1400 سال تو بعد اسی تانوں شاہ جی آکھیے، اسی تانوں سیاہ جی آکھاں گے کہ تواڈی دنیا بھی سیاہ ہے اور تواڈی آخرت بھی سیاہ. تسی شاہ کہلان دے قابل ہی نہیں. شاہ تے وہ نے نا جڑے مولا علی دا عقیدہ من گئے نے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.